حضرت عبد الرحمن بن عوف ان 10 صحابہ میں شامل تھے جنہیں رسول اللہ نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی تھی۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ نے 3 ارب 20 کروڑ 10 لاکھ دینار ترکے میں چھوڑے۔ آپ کے پاس 1000 گھوڑے، 1000 اونٹ اور 10,000 بکریاں تھیں، اور مدینے میں بے شمار زمینیں بھی تھیں۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو بالکل مفلس تھے۔ اللہ کے رسول نے ان کی مواخات ایک انصاری صحابی سے کروائی۔ آپ نے ان انصاری صحابی سے 2 سوالات کیے۔ بازار کہاں ہے؟ کون سے کاروبار کی بازار میں سب سے زیادہ مانگ ہے؟ اس کے بعد آپ نے جانوروں کے گلوں میں باندھنے والی گھنٹیوں کا کاروبار شروع کیا اور جلد ہی مارکیٹ سے یہودیوں کی اجارہ داری ختم کروا دی۔ آپ جو کماتے اس کے 2 حصے کر دیتے۔ ایک بار 8000 دینار کمائے تو 4000 دینار اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیے۔ آپ نے جب تجارت میں کامیابی حاصل کی تو چھوٹے تاجروں کو کم منافع اور بلاسود مال بھی فراہم کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی دعا کے بعد میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا تھا تو وہ سونا بن جاتی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اتنی دولت کمائی کہ ان کے پاس بے شمار زمینی سونے کی سل اور لاکھوں دینار تھے۔ آپ کی وفات کے بعد سونے کی سلوں کو کلہاڑوں سے کاٹا گیا اور مزدوروں کے ہاتھ سوج گئے۔ آپ کی 4 ازواج حیات تھیں اور ہر بیوی کے حصے میں 4 لاکھ دینار آئے۔ مدینے میں ایک بار ریت کا طوفان اٹھا۔ لوگوں نے حیرانی سے دیکھا کہ یہ عبد الرحمن بن عوف کا تجارتی قافلہ ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، بھلا تجارتی قافلہ بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ مدینے میں 700 اونٹوں پر مشتمل قافلہ کھڑا تھا جس میں قیمتی سامان بھرا ہوا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف روتے جاتے اور لوگوں میں سامان بانٹتے جاتے، یہاں تک کہ پورے 700 اونٹوں کا سامان لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ کی تجارت صرف دولت جمع کرنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ وہ اپنی کمائی کا بڑا حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف تجارت میں دیانت اور ایمانداری کے اصولوں پر سختی سے عمل کرتے تھے۔ وہ مال کا ہر عیب بتا کر بیچتے، بارش سے گیلی ہونے والی گندم کی قیمت کم کر دیتے اور گاہک کی اطمینان کو ہمیشہ مقدم رکھتے تھے۔ رسول اللہ کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اور رزق کے 10 دروازے ہیں جن میں سے 9 تجارت میں کھلتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے تجارت کو اپنایا اور بے پناہ کامیابی حاصل کی۔ مسلمان کبھی بھی خود کو مکہ، مدینہ، عرب تک محدود نہیں رکھتے تھے۔ وہ ایران، عراق، ہندوستان اور جزائر غرائب الہند تک تجارت کے ذریعے پہنچے۔ ان کے کاروباری اصول ایمانداری اور سچائی پر مبنی تھے، جس کی وجہ سے لوگوں میں اسلام پھیلتا چلا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نہ تبلیغ سے پھیلا اور نہ تلوار سے، بلکہ اسلام تجارت سے پھیلا۔